اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس کی میں اکثر ایصال ثواب کی مجالس میں تلاوت کرتا رہتا ہوں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ سارعوا وہ سرعت سے ہے، جلد بازی یا جلدی کرنے کو کہتے ہیں۔ مسارعت یعنی جلد بازی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کو کہا جاتا ہے، مسارعت۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اس کا سلیس ترجمہ یہ بنتا ہے اپنے آپ کو بخشوانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بخشوانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ روایات میں 20 اعمال اور اذکار کو اسباب مغفرت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ کام کرو، یہ ذکر کرو، خدا تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ غالباً گزشتہ جمعہ میں یہ روایت امام رضا علیہ السلام کی میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے فرمایا ہے الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار۔ ایک مضمون نہیں ہے، ایک روایت نہیں ہے، کئی روایات کا یہ مضمون ہے، یعنی تعبیر میں، ادائیگی میں معمولی فرق ہے لیکن سب کا مطلب ایک ہے۔ الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء من النار۔ پانی آگ کو اس طرح نہیں بجھا سکتا جس طرح محمد اور آل محمد پر صلوات آپ کے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نماز اور صلوات دونوں کے بارے میں رسول اسلام کے یہ الفاظ ہیں، انہا تحط الذنوب حتی الورق۔ نماز کے بارے میں بھی بالکل یہی الفاظ ہیں، صلوات کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ انہا تحط الذنوب حتی الورق۔ نماز اور صلوات دونوں یہ گناہوں کو اس طرح یہ مٹا دیتی ہیں جس طرح یہ موسم خزاں یا سردی کی سردی درخت کے پتوں کو گراتی ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے امیر المومنین کا ایک فرمان کلمات قصار، نہج البلاغہ کا آخری وہ حصہ جو کہ آپ کے مختصر اور زرین اقوال پر مشتمل ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ من کفارت الذنوب العظام، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ، یعنی جو آدمی یہ کام کرے اللہ اس کے گناہان کبیرہ کو بخشتا ہے۔ من کفارت الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف، اغاث یغیث، اغاثہ کسی کی مدد کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف یہ روز عاشور کا یہ جملہ مشہور ہے جہاں فرمایا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ اغیثنی یہ دعائی استغاثہ حضرت زہرا منقول ہے ائمہ معصومین سے۔ حاجت مند کو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، 2 رکعت نماز، اس کے بعد تصویب حضرت زہرا، اس کے بعد اکثر کو یاد ہے صرف یہ اغاثہ کی وضاحت کے لیے دہرا رہا ہوں، سجدے میں جائیں اور 100 دفعہ یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی بطور وسیلہ، پھر دائیں رخسار رکھیں گے زمین پر سجدگاہ پر، یا مولاۃ یا فاطمۃ اغیثینی، پھر پیشانی، پھر بایاں، اور آخر میں پھر پیشانی رکھ کے 110 مرتبہ، آخر میں 110 مرتبہ اور اس سے پہلے 100 مرتبہ یا مولاۃ یا فاطمۃ اغیثینی، یا مولاۃ یا فاطمۃ اغیثینی۔ سب سے پہلے سامنے کی پیشانی 100، پھر دائیں رخسار 100، پھر پیشانی 100، پھر بایاں رخسار 100، پھر پیشانی اور 110 مرتبہ۔ یہ مفاتیم کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے استغاثہ حضرت زہرا۔ نصرت یا اغاثہ ہو سکتا ہے کوئی معمولی فرق ہو،
بہت سے الفاظ مترادف اور ہم معنی کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں معمولی فرق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے نصرت اور اغاثہ میں بھی کوئی معمولی فرق ہو، لیکن عام طور پر کسی کی مدد، دادرسی یا امداد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اغاثۃ الملہوف، کسی مصیبت زدہ آدمی کی مدد کو پہنچنا، دستگیری کرنا، یہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے 5 دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جانگزاد شہادت کی مناسبت سے منعقد مجالس میں آپ نے شرکت کی، جن مومنین کے تعاون سے یہ مجالس ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے، ان کے مرحومین و مرحومات کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرمائے، اور ائمہ اہل بیت کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرمائے۔ پڑھنے والے کے پڑھنے اور سامعین کے سننے کو بھی اللہ تعالیٰ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تا حیات ہمیں اس سنت کو اور اس عبادت کو جہاں بھی ہیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی اغاثۃ الملہوف کے حوالے سے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک فرمان پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، بار بار 100 مرتبہ بھی دہرائے جائے کم ہے، اسی کہ قرآن نے فرمایا ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، ایک بات اگر میں 10 دفعہ بھی اگر دہراتا ہوں تو 11 دفعہ جب دہراتا ہوں 11ویں دفعہ اس کا خود میرے اوپر ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ لہذا ایک بات جب بار بار کلام معصوم مومنین کو سنائی جائے یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے۔ خدا نے فرمایا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراتے رہو، یاد دہانی کراتے رہو، کیونکہ یاد دہانی مومنین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تنفع المؤمنین، رئی آج کل اس کو شاہ عبدالعظیم کہتے ہیں، رئی کی حکومت کی خاطر اس ملعون نے نواسۂ پیغمبر کو شہید کیا۔ رئی کا ایک بندہ ہے عبداللہ بن طاہر، وہ اس کے ذمہ حکومت کا بہت سارا ٹیکس مالیات واجب الادا تھا۔ اس کو کسی نے بتایا بھئی رئی کا جو موجودہ والی ہے یا گورنر وہ امام کو ماننے والا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور حکومت تھا، تم جا کے اپنا تعارف کراؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہارے ٹیکس مالیات معاف کرے۔ اس نے ہمت نہیں کی ایسی اٹھ کے کسی والی یا گورنر کے پاس جانا، پتہ نہیں یہ خبر درست بھی ہے یا درست نہیں ہے، یہ گھبرا گیا اور سیدھا امام علیہ السلام کی خدمت میں جا کے یہ اپنی درخواست پیش کی، فرزند پیغمبر میں نے سنا ہے یہ رئی کا جو والی ہے یا گورنر وہ آپ کا ماننے والا ہے، آپ کی امامت کا قائل ہے، ایک رخہ لکھ دیں، چٹھی جسے کہتے ہیں، میں غریب کا جو ہے نا وہ کام ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ رحم کرے میری غربت پر۔ اور عربی زبان میں، فارسی میں بھی غربت پردیسی کو کہتے ہیں، ہماری زبان میں فقر ناداری کو کہتے ہیں، یہ پتہ ہونے چاہیے، میرے غربت یا فقر یا کمزوری پر اس کو رحم آئے۔ امام علیہ السلام نے یہ 2-3 سطروں پر مشتمل اس کو رقہ لکھا ہے، اس کو نوٹ کریں، ہاں اس کو نوٹ کریں، عربی بے شک یاد نہ ہو، مطلب اس کا ذہن میں رکھ کے جائیں یہاں سے۔ ان للہ تحت عرشہ ظلا لا یسکنہ الا من اسدى الى اخیہ معروفا او نفس عنہ قربتاً او ادخل فی قلبہ السرور۔ یہ آخرت کے بارے میں جو روایات ہیں، اشارے ہیں، کنایے ہیں، ہم ان کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا روز قیامت ایک خاص سپیشل قسم کا سایہ ہوگا، اس سائے کے نیچے بیٹھنے کی ہر اس شخص کو اجازت نہیں ہوگی جس کو بھی گرمی لگے جا کے اس سائے کے نیچے بیٹھ جائے، نہیں۔ وہ ادھر جب مینا بھی جاتے ہیں نا، وہاں بھی یہ امارات قطر وغیرہ سے آنے والوں کے خیمے الگ ہوتے ہیں، جہاں ان میں اے سی ہے، ہر وقت جوس ہے اور بوتلیں ہیں، تو وہ ہم جو یہاں سے جاتے ہیں خصوصاً سرکاری طور پر، پہلے تو حالت بری ہوتی تھی، ابھی کافی بہتر ہے، کولر لگے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے کارپیٹ ہے وغیرہ وغیرہ،
تو وہاں بھی جب جاتے ہیں تو طبقاتی تفاوت کے آثار آپ کو مزدلفہ میں بھی نظر آئیں گے. مزدلفہ میں تو بظاہر نہ ہونے کے برابر ہے, عرفات میں, مینا میں وہ نظر آتے ہیں. روز قیامت ایک سایہ ہوگا, اس کے نیچے ہر کس و ناکس کو, گرمی لگنے والے کو جگہ نہیں ملے گی. 3 قسم کے آدمی کو اس سائے کے نیچے بیٹھنے کی اجازت ہوگی. وہ سایہ برائے سایہ نہیں ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت ہوگی. یا 3 قسم کے آدمیوں کو اس کے نیچے بیٹھنے کی اجازت ہوگی. نمبر 1, من اسدى الی اخیہ معروفا, سیدھا سیدھا اپنے برادر مومن کے ساتھ نیکی کرے. اپنے برادر مومن کے ساتھ کسی بھی شکل و صورت میں, انداز میں اس کے ساتھ نیکی کرے. ابھی نیکی قسمیں تو بیان نہیں کر سکتے جی. کام پڑتے ہیں عدالت میں, تھانے میں, جی فلان دفتر میں, فلان دفتر میں, قرض آپ سے مانگتا ہے. بہرحال اسدى الی اخیہ معروف, اپنے برادر مومن کے ساتھ نیکی کرے. اور نفس عنہ کربتن, یا اس کی کسی مشکل کو, مصیبت کو, آزمائش کو اس سے دور کرے. اور ادخل فی قلبہ السرور, کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اس کا برادر مومن اس سے خوش ہو جائے. لفظی ترجمہ بنتا ہے اس کے دل میں خوشی کو, سرور کو داخل کرے. البتہ کوئی جائز کام کرے, وہ ایک مومن کوئی گانا گانے کی فرمائش کرے اور آپ گا کے اس کو خوش کریں, یہ تو گناہ ہے نا. کوئی جائز کام کر کے کسی مومن کو خوش کرے. یہ 3 کام, یہ من اسدى الی اخیہ معروفا. نمبر 2, اور نفس عنہ کربتن, یا اس سے کسی مشکل, مصیبت یا آزمائش کو دور کرے. اور ادخل فی قلبہ السرور, مومن کے کو خوش کرے. اور نیچے لکھا وہذا اخوکا, یہ جو حامل الرقیہ ہے نا, یہ تیرا برادر مومن ہے. اس کا مطلب ہے کہ خبر یہ صحیح تھی کہ یہ آپ کو ماننے والا ہے. نیچے آپ نے دستخط کیے, جو بھی جس طرح بھی کرتے تھے. یہ بندہ رئی آتا ہے, اور رئی آنے کے بعد جی ہے اب والی کا کہیں یا گورنر ہاؤس کہیں, دروازہ کھٹکھٹایا. اس سے عبداللہ بن طاہر نے, دربان آیا, دروازہ کھولا, کہا کہ کون صاحب ہیں آپ؟ فرمایا رسول موسیٰ, میں موسیٰ کا نامبر ہوں, میں ان کا رقعہ لے کے آیا ہوں. وہ رقعہ لے کے گیا گورنر کے پاس, کہا کہ بگیٹ پر ایک بندہ ہے, وہ اپنے آپ کو رسول موسیٰ کہتا ہے, موسیٰ کا نامبر ہے, ان کا رقعہ لے کے آیا ہے. رقعہ ہاتھ میں لیا اور پا برہنہ, ننگے پاؤں چل کے گیٹ تک آیا. رقعہ کو بھی کبھی بوسہ دیا اور اس کا ماتھا بھی چوما اور اس کو لے گیا وہ جہاں وہ خود بیٹھا کرتا تھا, اور پوچھا کام کیا ہے. اس کو پڑھا, یعنی اندازہ لگایا اس نے کہ یہ کسی مشکل سے دوچار ہے, تو اس مشکل میں وہ میری مدد چاہتا ہے. پوچھا تمہارا کیا کام ہے؟ کہا یہ ہے میرے ذمہ حکومت کا بہت سارا ٹیکس ہے, مجھے یقین ہے کہ اگر میں دے دوں تو میرے پاس کھانے پینے کا بھی نہیں بچے گا. اس بندے خدا نے امام کے رقعہ کے احترام میں یا اس کے اندر جو جملے لکھے تھے اس سے متاثر ہو کے کہا تیرا گزشتہ ٹیکس بھی معاف, اور آئندہ جب تک میں اس عہدے پر باقی ہوں آئندہ بھی تمہارا ٹیکس معاف. صرف یہی نہیں, عجیب ہے, کہاں فرمایا کہ اس نے نا اپنی پوری دولت 2 قسم کی ہوتی ہے. دولت کچھ قابل تقسیم ہوتی ہے, پیسہ ہے 1 لاکھ روپیہ ہے, اس کو 2 برابر تقسیم کرو 50 ہزار روپے بنتا ہے. کچھ دولت وہ قابل تقسیم نہیں ہے, گاڑی ہے, گھوڑا ہے, وہ قابل تقسیم نہیں ہے, اس کو نصف کرنے کا, برابر تقسیم کا طریقہ یہی ہوتا ہے, اس کی قیمت لگائی جائے. مثلا گھوڑے کی قیمت اگر 10,000 درہم یا دینار ہے تو اس کو جو ہے نا گھوڑا خود رکھ لے اور اس کو 10,000 کا آدھا یعنی 5,000 اس کو دے دے. جو قابل تقسیم دولت تھی اس کو تقسیم کر کے 2 برابر ایک حصہ اس کو دیا اور اپنے پاس رکھا, اور جو قابل تقسیم نہیں تھی اس کو وہ قیمت لگا کے آدھی قیمت اس کو دے دی. یہ بندے خدا کہتا ہے میں اس کے اس احسان سے متاثر ہوا اور میں نے یہ سوچا کہ آئندہ حج پہ جاؤں گا, جا کے اس کے لیے دعا بھی کروں گا اور امام کو رپورٹ بھی دوں گا آپ کے رقعہ پر اس نے کس طرح عمل کیا ہے. یہ امام کی خدمت میں جاتا ہے اور امام سے کہا کہ
بتایا کہ میرے گزشتہ اور آئندہ ٹیکس بھی معاف کر دیا ہے، اور صرف معافی نہیں کیا بلکہ اپنی پوری دولت کو 2 برابر تقسیم کر کے اس نے مجھے دے دیا ہے، تو آپ اس سے خوش ہیں؟ فرمایا اس کے اس عمل سے سب سے پہلے خدا خوش ہے، پھر رسول خوش ہے، پھر امیر المومنین خوش ہے، اور میں بھی اس کے اس عمل میں خوش ہوں۔ خدا خوش، رسول خوش، امام خوش، اور گناہان کبیرے کا کفارہ ثابت ہوتا ہے کسی پریشان حال آدمی کی پریشانیوں کو دور کرنا اور کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے آدمی کی دستگیری کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ائمہ معصومین کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلی بن موسى الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر، اللہم عجل فرجہ وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته۔ مومنین کرام، میں سب سے پہلے اپنے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے جد امجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد تمام دنیا کے مومنین مومنات اور خصوصاً آپ حضرات کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں دست بے دعا ہوں کہ وہ ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا ایک آدھ نمونہ ابھی میں دوسرے خطبے میں عرض کروں گا۔ میں جلدی کوشش کروں گا کہ یعنی بہت اہم اور کافی حقائق کی طرف اشارہ کروں۔ پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم شیعہ اثنا عشری بھی کہلاتے ہیں، امامیہ بھی کہلاتے ہیں۔ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر الکوثر میں، تفسیر قرآن الکوثر میں بھی، اور بلاغ القرآن ترجمہ جس کے حاشیے پر مختصر تفسیر ہے، کسی جگہ بھی آپ نے شیعہ اثنا عشریہ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ امامیہ، جعفری بھی کہلاتے ہیں ہم، امامیہ بھی کہلاتے ہیں، عدلیہ بھی کہلاتے ہیں۔ عدلیہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بہت سارے صفات، مشہور صفات 99 ہیں، لیکن دعائی جوشن کبیر میں کتنے صفات ہیں؟ 1000۔ اللہ تعالیٰ کی 1000 جو اسماء، میں نے ایک دن کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ دعائی جوشن کبیر ہے،
اور ائمہ اہل بیت کا شناختی کارڈ زیارت جامعہ ہے. ٹھیک ہے جی. ان 1099 اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے صرف عدل ہے جس کو ہمارے علماء کرام نے ائمہ معصومین نے اصول الدین میں شامل کیا ہے. وہ رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. ان میں سے کسی کو نہیں. عدل اس لیے کہ یہ وہ صفت کمال ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. توجہ کی درخواست کروں گا. عدل الہی کی وہ خصوصیت ہے جو باقی صفات میں نہیں ہے. ہم عدلیہ بھی کہلاتے ہیں. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ امام نبی اور رسول کی طرح خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور لوگ مل کے باہمی مشورے سے کسی کو اپنا امام یا جانشین پیغمبر مقرر نہیں کر سکتے. خدا مقرر فرماتا ہے اور مقرر کر کے اپنے نبی کو ان حضرت کو آگاہ کرتا ہے. اور ان حضرت نے اپنی زندگی میں نے کئی روایات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اپنی زندگی میں امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک تمام اماموں کے نام اور ان کی ولدیت، بعض کے القاب کو بھی واضح طور پر بیان کیا ہے اپنی زندگی میں. جلدی میں ایک لطیفہ سناؤں. ابھی میں ایک وہ سن رہا تھا، ایک مناظرہ ایک ایرانی عالم دین اور اہل سنت کے عالم دین ایران میں. اسی عالم دین نے کہا کہ یہ بتاؤ یا رسول خدا نے فرمائے میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، وہ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ مسجد النبی جاؤ، وہاں لکھا ہوا ہے پہلا جو ہے نا وہ خلیفہ حضرت ابوبکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہے، اور پھر جو ہے وہ امام حسن ہے، اور اسی طرح امام مہدی تک جو ہے نا یہ بنتے ہیں. تو اس سیاح نے پوچھا کہ ٹوٹل کتنے بنے؟ 15. آپ نے تو فرمایا 12 ہوں گے. تو وہ اہل سنت عالم نے کوئی حرج نہیں ہے، 3 بڑھ جائیں کیا فرق پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ بہت بڑی مشکل کہیں یا دلدل ہے کہ جس میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ وہ بھی ہے سب کا تعلق قریش سے ہوگا، سوائے علی سے لے کر امام زمان تک ان ہستیوں کے کسی اور پر یہ حدیث فٹ نہیں آتی. صرف ہم خوش قسمتوں کے 12 اماموں پر یہ حدیث فٹ آتی ہے. وہ دیکھا حساب کتاب کر کے وہ تو 15 بنتے ہیں. کہا تو 15 بن گئے. حضور نے فرمایا ہے وہ 12 ہوں گے. وہ کہا کہ اشکال نہ دارت سے نفر اضافی باشن جی، اس کے الفاظ یہ ہے کیا حرج ہے 3 اور بڑھ جائیں. وہ بھی ہنسا اور ادھر سے یہ بھی ہنس رہے تھے. کوئی کھیل تماشا نہیں ہے بھائی. چلو وہاں جہاں 5 آدمی ہے وہاں 6ٹھا بھی آ جائے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی ولیمہ کی دعوت تو نہیں ہے نا. اچھا جی 2-4 آدمی اور ہو جائیں چلو ان پر فرش پر بھی جو ہے نا کارپٹ پر بھی بٹھا کے ان کو کھلا دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. جچا تولا ہوتا ہے خدا کا ہر کام بھی اور اس کی ہر بات بھی. ٹھیک ہے جی. میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک اگر آپ امیر المومنین کے علم کی داستانیں بیان کریں، امام حسن کی سخاوت کی داستانیں بیان کریں، کریم و اہل البیت کے نام سے آپ لقب ہے، امام موسیٰ کاظم کے حلم، بردباری اور درگزر، غصے کو پی جانے والی صفت کو بیان کریں. اسی طرح باقی ائمہ معصومین شجاعت، امیر المومنین کی شجاعت کو بیان کریں. علم بیان کریں گے تو علم ثابت ہوگا، شجاعت ثابت نہیں ہوگی. شجاعت ثابت کریں گے تو شجاعت ثابت ہوگی، وہ عدالت اور علم اور بردباری اور صبر اور حلم یہ ثابت نہیں ہوں گے. حلم ثابت کریں گے تو حلم کے نتیجے میں علم ثابت نہیں ہوگا، نہ علم کے نتیجے میں حلم ثابت ہوتا ہے، نہ حلم کے نتیجے میں علم ثابت ہوتا ہے. وہی صفت ثابت ہوگی جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں. ایک مشترک صفت
مشترک صفت یعنی جو صفت سب میں پائی جاتی ہے، ایک مشترک صفت یا فضیلت جو علی سے لے کر اور امام زمان تک سب میں پائی جاتی ہے، اور اس صفت کو اگر آپ نے ثابت کیا تو تمام کی تمام صفات خود بخود ثابت ہو جائیں گی، اور وہ امام کی امامت ہے۔ اگر آپ نے علی کی امامت کو ثابت کیا، رسول نے فرمایا ہے علی میرے بعد امام ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے آپ نے یہ بھی ثابت کیا کہ علی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، علی سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے، علی سب سے زیادہ شجاع اور بہادر بھی ہے، سب سے بڑا عبادت گزار اور عادل بھی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ جتنے بھی فضائل ہوتے ہیں اپنے دور میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، وہ امام بنتا ہے۔ نبی اور رسول بھی وہ بنتا ہے جو تمام فضائل میں پوری دنیا میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو، نظیر نہ رکھتا ہو، وہی امام ہوتا ہے، وہی نبی ہوتا ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق وہی امام ہوتا ہے۔ علی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عالم تھے، اور امام موسیٰ کاظم اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عالم تھے، اور آج امام زمان اپنے زمانے میں روئے زمین پر امام زمان سے زیادہ عالم کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد اپنی زندگی میں، یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ میں ابھی امام موسیٰ کاظم کی سخاوت، آپ کی عبادت کے چند نمونے عرض کروں گا، باقی صفات کمال کو ہم نہیں بیان کرتے۔ امام جعفر صادق نے جی اپنے بعد امام موسیٰ کاظم کو بطور امام ان کے نام کا اعلان کیا ہے، نامزد کیا ہے، چنا ہے، یہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا، نام کا اعلان کیا ہے، نام کا اعلان مقرر اللہ نے کیا ہے، اور رسول نے اپنی زندگی میں سب کا اعلان کیا۔ میں نے آپ کو سنا چکا ہوں لوح فاطمہ، وہ میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں اور سناؤں گا بھی۔ یزید بن سلیت یا سلیت، سین کو پر زیر زبر نہیں دلیا ہوا ہے، اکثر اوقات وہ سلیت کے وزن پر ہوتے ہیں، نے امام علیہ السلام سے پوچھا، امام جعفر صادق سے، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، انتم المطہرون، آپ سب مطہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے ارادے سے آپ کو ہر قسم کے رجس اور پلیدی سے دور رکھا ہے۔ والموت لا یارا منہ احد، جی کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ فمن القائم بعدک، جیسے کہتے ہیں نا آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو پھر آپ کا قائم مقام کون ہوگا، آپ کے پاس کون حجت خدا ہوگا، کس سے جا کے ہم اپنے دین کو لیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ فاشار الی ولدہ موسیٰ، آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے موسیٰ، ہاں ہمارے ساتویں امام نام سے اتنے زیادہ مشہور نہیں ہے جتنے لقب سے مشہور ہے نا، لقب سے۔ امام شافعی کے الفاظ ہیں، امام شافعی کے نا، قبر موسیٰ بن جعفر تریاق مجرب، تریاق ایک دوائی ہے جو یعنی مسموم آدمی کو جو ہے نا وہ دیتے ہیں، سام کو کسی نے کاٹا ہو یا بچھو نے کسی کاٹا ہو کسی کو، تو وہ تریاق اس کا علاج ہے۔ قبر موسیٰ بن جعفر التریاق المجرب، موسیٰ بن جعفر کی قبر حاجت روائی کے لیے آزمودہ تریاق اور نسخہ ہے، یہ مشہور ہے، وہاں اہل سنت بھی جا کر آپ کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے تھے تو ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ روایات بھی اس قسم کی موجود ہیں۔ یا اپنے بیٹے موسیٰ کی طرف اشارہ کیا، وَأَخَذَ يُبَيِّنُ لَهُ وَتَحَلَّى بِهِ وُلْدَهُ مِنَ الْمُثْلِ الْأَعْلَى وَقَائِلًا، اور اس کے بعد جو کمالات اپنے اس بیٹے میں موجود تھے ان کی طرف امام نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ اشارہ کیا، فرمایا عِندَهُ علم الحکمہ، ابھی چھوٹے تھے امام موسیٰ کاظمی، چھوٹے تھے، علمہ عندہ علم الحکمہ، حکمت سے مراد وہ یونانی حکمت نہیں ہے، یہ جو
मुख्तलिफ जगह पर हकीम लोग बैठे हुए थे, माजून बना के देते हैं आपको, सुफूफ पुड़िया बना के देते हैं। नहीं, हिकमत यानी हर चीज़ की हकीकत को कहा जाता है, हर चीज़ की असल हकीकत को कहा जाता है। यानी तमाम उलूम, तमाम अशिया की हकीकत को समझता है ये। या इंदहु इल्मुल हिकमत वल फ़हम व सखाए वल मारिफा, ये सारे उलूम इसके पास हैं। बिमा यहताजु नासु इलैहि फी मख्तलफु फीहि मिन अम्र दीनिहिम, और इसके पास वो तमाम उलूम मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए लोगों के बाहमी इख्तिलाफात को आप हल कर सकते हैं। यानी दीन का ये मुकम्मल तौर पर इल्म और फ़हम रखता है। अभी आप देखें, ये कोई एक सियासी आदमी या ऐसे हम जैसे कोई जज्बाती आदमी ये बात नहीं कर रहा। इमाम मासूम अभी वो इमामत के मनसब पर फाइज नहीं हुए, इमाम मूसा काज़िम, और इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं इसके पास वो तमाम उलूम दीन के मौजूद हैं कि जिन उलूम की लोगों को ज़रूरत होती है, चाहे उनका ताल्लुक़ उनकी दुनिया की ज़रूरियात से हो या उनका ताल्लुक़ उनके आखिरत की ज़रूरियात से हो। फ़ीह हुस्नुल खुल्क़, ये हुस्न खुल्क़ का आला तरीन नमूना है वो हुस्नुल जवार, और ये हमसायूं के साथ भी जो है ना वो हुस्न जवार, जो हमसायूं के साथ अच्छा सलूक और बर्ताव रखे उसको हुस्नुल जवार कहा जाता है। ये अजीब जुमला है, हम नहीं समझ सकते इसको। वह बाब मिन अबवाबिल्लाह, ये अल्लाह के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। वह बाब मिन अबवाबिल्लाह फ़ीह उखरा हिया खैरुन हादा कुल्लुहु, और मैं तुम्हें बताऊं ऐ यजीद बिन सुलैत, ये यजीद के नाम से पेशिमान न हो। ये ज़ाल ये दाल, ये इन चार हुरूफ का कोई कसूर नहीं है, नाम का कसूर नहीं है। जो जुर्म किया है वो मुसम्मा ने किया है। नाम इस्म नाम, हाँ ये मेरे सामने हाँ यूसुफ रज़ा देबी जैदी बैठे हैं, ये यूसुफ रज़ा नाम है। ये जो अगले सफ़ पर मेरे दाईं तरफ बैठे हुए हैं ये मुसम्मा है, इस्म का कोई कसूर नहीं है। हाँ जरसूमा ये फसाद जो है ना सरापा शर वो मुसम्मा है, ठीक है जी, वो यजीद है। अच्छे यजीद भी गुज़रे हैं और बुरे यजीद भी गुज़रे हैं जी। आप नाम का कोई कसूर नहीं होता, इस्म का कोई कसूर नहीं होता, जो होता है वो अलबत्ता बाज़ नाम ऐसे हैं कि जो खुद बाबरकत हैं, उनको वुज़ू के बग़ैर हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, इसमें फरमाते कि मैं तुम्हें एक और मेरे बेटे मूसा की खुसूसियत बताऊं, और वो खुसूसियत इन तमाम खुसूसियात से अफजल है जो अभी मैंने तुम्हारे सामने बयान किए हैं। ये वफ़ी उखरा एक और सिफत कमाल है मूसा में, यह खैर मिन हाज़ा कुल्लिही, अभी तक मैंने तुम्हें बताया है उसके पास इल्म हिकमत है, फ़हम है, सखा है, मारिफत है, और उन तमाम उलूम का ये मालिक है जिनके लोग मोहताज हैं, और वो बाब मिन अब्वाबिल्लाह, अल्लाह के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। इन फ़ज़ाइल को बयान करने के बाद इसमें एक खुसूसियत है, वो इन तमाम खुसूसियत से अफजल है। उस खुसूसियत का खुलासा ये है कि आखिरी इमाम ज़मान इसकी नस्ल से पैदा होगा। इस फजीलत को सबसे अफजल करार देते हैं हम सल्लल्लाहु मुहम्मद व मुहम्मद। यजीद बिन सुलैत कहते हैं बे अबी अंत व उम्मी व माहिया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। वो कौन सी खुसूसियत है जो इनसे बाब मिन अब्वाबिल्लाह आपने कह दिया, इससे भी बड़ी और फजीलत क्या है? काला यखरुज मिन्हु गौस हाज़िहिल उम्मा, वो लोग गौस आज़म कहते हैं ना, असल गौस ये है, ये कायनात की बका जिसके बाबरकत वजूद के मरहून में मिन्नत है। ये गौस हाज़ा व ग़ियाफ़ुहा दोनों का मतलब एक है, व अलमुहा व नूरुहा। इस उम्मत का अलक़ाब देखे ना जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम ज़मान को दे रहे हैं, ये उसके गौस हैं, ग़ियास हैं, उनका अलम परचम है, निशानी है, नूर है, फ़हम है, हकीम है। खैरु मौलूदिन, खैरु मौलूदिन बेहतरीन मौलूद है।
यहकुनुल्लाह बिहा अद्दिमा, अल्लाह ताला उसके ज़रिए लोगों के, बेगुनाह लोगों के खून को बचाएगा और उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा। यसलुहु बिही ज़ातल बैन, आपके ज़रिए अल्लाह ताला लोगों के बाहमी इख्तिलाफ़ात को दूर करेगा। इस्लाहु ज़ातिल बैन, दो बंदों में झगड़ा हो, इख्तिलाफ़ात हो, क़ता कलामी हो, उसको उन दोनों में सुलह कराने के लिए उस अमल को अंजाम देने की खुदा ने इजाज़त दी है जिस अमल के मुर्तकिब पर खुदा ने कुरान में लानत भेजी है। यानी दो बंदों में सुलह कराने की खातिर सफ़ेद झूठ बोलने की आपको इजाज़त दी गई है। इस्लाहु ज़ातुल बैन, ये काम करेंगे आप ज़ुहूर के बाद। यल्लुम बिही शास, बाहमी इख्तिलाफ़ात, दराज़ें, शिगाफ, उनको जो है ना वो बंद करेंगे या दूर करेंगे। यकसु बिहिल आरी, हाँ, यानी कोई ऐसा नहीं रहेगा आपके ज़माने में जो लिबास का मोहताज हो, कोई भूखा नहीं रहेगा। युमिन बिहिल खाइफ, वो आपकी वजह से हर खौफज़दा अपने आप को महफूज तसव्वुर करेगा। और यंजुल बिही अल-क़तर, मतर के माने में है, इसकी बदौलत अल्लाह ताला लोगों पर अपने बारान और रहमत को बरसाएगा। यअतमिरु लहु अल-इबाद, वो अमर करेगा, लोग आपका इम्तिसाल अमर करेंगे। या हर बूढ़े से बेहतर, हर जवान से बेहतर उसका हर कौल अटल खुदा का फैसला होगा और लोगों के बाहमी इख्तिलाफात का वो फैसले करेगा, दो टोक फैसले करेगा। ये इमाम मासूम हमारे पास एक तो खुद मौजिज़ात के ज़रिए भी इमाम की इमामत साबित होती है, उसके अलावा साबिक़ इमाम अपने बाद वाले इमाम के नाम का ऐलान करता है, अपनी ज़िंदगी में नाम का ऐलान करता है। ये बतौर नमूना मैंने बयान किया है। वो शेख वो बाकर शरीफ क़रशी जिनके नाम से नजफ़ की बहुत बड़ी शारा है, आप अल्लाह ताला आपको ज़ियारत नसीब फरमाए। नजफ़ में शारे बाकर शरीफ क़रशी, बहुत बड़ी सड़क है, उसका नाम रखा गया है। उन्होंने 2 जिल्दें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में काफ़ी ज़ख़ीम 2 जिल्दें लिखी हैं। हयातुल इमाम मूसा इब्ने जाफ़र उन्होंने लिखी, मूसा काज़िम, या उसके अंदर तकरीबन 5-6 अपने असहाब को इमाम ने बताया है। इसी तरह का सवाल किया, फर्जंद पैगंबर, मौत तो हर किसी को आएगी, आपके बाद हमारा इमाम कौन होगा, हमारा हुज्जत कौन होगा। मुख्तलिफ अल्फाज में आपने उनको बताया है कि मेरा बेटा मूसा तुम्हारा इमाम होगा। मैंने सिर्फ एक आदमी का वो जिक्र किया है, यानी इमाम में मूसा काज़िम अपने दौर में ये किसी भी सिफत कमाल और फजीलत में आप अपना सानी और नज़ीर नहीं रखते थे, क्योंकि इमाम अफजलुन नास हुआ करता है तमाम फ़ज़ाइल और कमालात में। एक खुसूसियत या फजीलत जिसकी वजह से आपको इम्तियाज़ मिला है, ये 2 इमामों की वजह से जो है ना, 2 इमाम तवील सजदे से जो है ना वो शोहरत रखते हैं। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक इमाम है मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मैंने इमाम के हालात ज़िंदगी अभी ये 25 की मुनासिबत से शायद मैंने ज़िक्र किया था। सख्त और खुरदरे पत्थर के ऊपर पेशानी रख के 1000 मरतबा वो दुआ जो अक्सर मोमिनीन को याद नहीं है, वैसे भी कोई ज़िक्र करें तो वो काफ़ी है। जब आप सजदे वाली आयत की तिलावत करते हैं तो बेहतर है कि ये दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु हक़्क़न हक़्क़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईमानन व तस्दीक़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु उबूदियतन व रिक़ा, ला मुस्तनकिफ़न वला मुस्तकबिरन, बल अना अब्दुन ज़ईफ़ुन ख़ाइफ़ुन मुस्तजीर। 1000 मरतबा इस दुआ को इमाम सजदे में पढ़ते थे, 1000 मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये रिवायत कहती है एक मरतबा आप
مسجد النبی میں داخل ہوئے، مسجد النبی میں فی اول اللیل، اول اللیل مغرب کے فوراً بعد، لیل وہ ایک میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ افطار کب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، قرآن میں ہے وہ ثم اتم الصیام الی اللیل، تو میں نے کہا جب آپ اذان دیتے ہیں تو اس وقت کو لیل کہا جاتا ہے، لیل، تھوڑی سی اونچی جگہ جائیں تو آپ کو جو ہے نا وہ سورج کی کرنیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیل یعنی اس وقت جو ہے نا وہ جب لیل کا وقت داخل ہوتا تھا، آپ کہیں مغرب کے فوراً بعد، مغرب کو دخل النبی، راوی کہتے دخل المسجد النبی، اسی میں، اسی باقر شریف قرشی کی کتاب میں ہے دخل المسجد النبی فی اول اللیل، اول اللیل مغرب کے بعد آپ مسجد النبی میں وہ تشریف لے گئے، داخل ہوئے، فسجد سجدۃ واحدہ، سجدے میں چلے گئے، وہو یقول بنبرات تقطر اخلاصا، یعنی اخلاص اور خوف خدا سے بھرپور یہ دعا پڑھتے تھے، عظم الذنب عندی، خدایا یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کس طرح اپنے ماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، وہ تو خود اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، مجھ سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، یہ نہیں، رسول خدا بلا ناغہ دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے، یہ قرآن کی آیت ہے، بہت حوصلہ افزا آیت ہے، استغفر لنفسک وللمؤمنین، میرے حبیب اپنے لیے بھی طلب مغفرت کرو، مومنین کے لیے بھی طلب مغفرت کرو۔ ہم مدارس میں جو عقائد کی کتاب پڑھاتے ہیں نا، اس میں وہ ماد کے ذیل میں کہ کیا گناہ کبیرے کا مرتکب اس کو نجات ملے گی، جنت میں جائے گا نہیں جائے گا، وہاں مرحوم فاضل مقداد نے بڑی پیاری ایمان افروز اور حوصلہ افزا بحث کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ کے نتیجے میں انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، ان کا اپنا مبنی ہے، مومن ہے، گناہ جس سے سرزد ہوتا ہے وہ مومن ہے، خدا فرماتا استغفر لذنبک وللمؤمنین، میرے حبیب آپ اپنے لیے بھی طلب مغفرت کریں اور مومنین کے لیے بھی طلب مغفرت کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا معصوم من الخطا تھے، یہ بتائیں کہ رسول خدا نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ عصمت کے خلاف ہے کہ خدا اپنے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی طلب مغفرت کا حکم دے اور آن حضرت اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرے، امتثال امر نہ کریں۔ یقیناً جہاں انہوں نے اپنے لیے طلب مغفرت وہ کیا ہے، ہمارے لیے گناہگاروں کے لیے بھی طلب مغفرت کیا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کسی کے لیے طلب مغفرت کریں اور اللہ ان کی دعا کو قبول نہ کرے۔ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نہیں، حضور کی طلب مغفرت یا آپ کی شفاعت کے نتیجے میں گناہگار بھی جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ خود رسول خدا کا فرمان ہے، شفاعت کے ذیل میں سب نے اس کو لکھا ہے، آپ نے فرمایا ہے ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرے امت کے لوگوں سے جن سے گناہ نے کبیرہ سرزد ہوتے ہیں، میں نے اپنی شفاعت کا ذخیرہ کر رکھا ہے ان کے لیے۔ جی خدا کو پسند ہے گناہوں کا اعتراف، چاہے گناہ سرزد ہو یا نہ ہو، یہ خدا کو پسند ہے۔ امام زین العابدین کی دعائیں پڑھے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جن الفاظ میں سید سجاد گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ گناہوں کا اعتراف یہ عصمت کے منافی نہیں ہے۔ حضرت یونس نبی تھے، پیغمبر تھے، مچھلی کی پیٹ میں انہوں نے اعتراف کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ اس معنی میں ظالم تھے؟
لا ینال عہدی الظالمین، خدا نے فرمایا ہے یہ جو میرا نبوت کا عہدہ ہے وہ ظالمین کو نہیں ملے گا۔ اگر حضرت یونس ظالم تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا نبی بنایا ہے؟ نہیں، خدا کو پسند ہے کہ گناہ کریں یا نہ کریں اس کی بارگاہ میں طلب مغفرت کریں۔ جی ہاں، یہ ذہن میں نہ رہے کہ یہ دیکھو، اور کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی تمہارے امام خود گناہ اعتراف کرتے ہیں کہ مجھ سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوں گے۔ الہی اللہم انی، جی فرمایا کہ عظم الذنب عندی، میرے پاس بڑے بڑے گناہ ہیں، فَلْيَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ، اور میں تجھ سے عفو کا امیدوار ہوں، تجھ سے بہترین عفو، بخشش اور درگزر کی میں امیدوار ہوں۔ یا اہل التقوی والمغفرہ وجعل یکرر هذه الکلمات بانابۃ وخشوع، نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ دعا دہراتے رہے سجدے کی حالت میں، حتی اصبح الصبح، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ وہ آج کل کی طرح اگر وہ جی ان کا دن ہے کبھی رات 12 گھنٹے کی ہوتی ہے، کبھی 6 گھنٹے کی ہوتی ہے، سردیوں میں جو ہے نا وہ راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، گرمیوں میں اس کا الٹ ہوتا ہے۔ خدا جانے وہ جو ہے نا وہ سردیوں کا موسم تھا، لمبی رات تھی، مختصر تھی، ساری رات سجدے میں الہی اللہم عظم الذنب عندی فلیحسن العفو من عندک یا اہل التقوی والمغفرہ۔ میں درخواست کروں گا چلیں جی ساری رات سجدے میں نہ گزاریں، لیکن اس کو یاد کریں اور کم از کم نماز کے آخری سجدے میں امام کی سنت پر عمل کر کے اس کو پڑھتے رہیں۔ اور جب آپ کو زندان میں ڈالا گیا نا، خصوصاً سندھ بن شاہق کے زندان میں، آپ نے وہاں یہ دعا کی، اللہم انی طالما کنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک، خدایا عرصے دراز سے میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا تھا کہ تو مجھے خلوت نصیب فرما تاکہ میں خشوع خضوع کے ساتھ بغیر کسی کے مداخلت کے، کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے، ظاہر دعاؤں میں عبادات میں خلل پڑتا تھا، عرصے دراز سے میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا تھا کہ مجھے کوئی خلوت نصیب ہو جہاں خشوع اور خضوع بغیر کسی کی مداخلت کے میں تیری عبادت کروں۔ وقد استجبت منی، تو نے آج میری دعا کو قبول فرمایا ہے، فلک الحمد علی ذالک، جی اس سے شکرانے پر، اس استجابت دعا پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہاں، زندان کی تنہائیوں میں جس طرح میں تیری عبادت کر رہا ہوں، اس طرح باہر آزادی کی حالت میں تیری عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس امام معصوم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان